سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر چاہے سوئے رہتے ہیں افطاری کے قریب اٹھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ رمضان کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے اندر عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مضبوط ارادوں کے ساتھ حضور تیاری شروع کر دے گا۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اپنی رحمتوں کا رنگ چڑھانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ رب فرماتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے، اور جس پر چڑھ جاتا ہے فرمایا من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ سونا ہے۔ پہلا اس کا اشرا فرمایا اشرۂ رحمت ہے، دوسرا اشرا اشرۂ مغفرت ہے، تیسرا اشرا اشرۂ نجات ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ پہلے حیا ہوتی تھی، اب جب سر عام بازار کے اندر کھایا جا رہا ہے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں اور مسلمان جو ہوٹلوں پر کھانے جا رہے ہیں، کافر لوگ بھی اور جو عیسائی لوگ ہیں وہ بھی ریلیف دیتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے روزوں کے اندر وہ بھی مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیکن یہ مومن ہے کہ جو رمضان آتا ہے تو مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے۔ رمضان کی قدر یہ ہر بندہ نہیں جانتا، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو رمضان آیا یہ شاید جو ہے یہ اسلامی ایک خاص موسم ہے، جس طرح دوسرے موسم ہوتے ہیں، جو شاید یہ بھی ایک اسلامی موسم ہے، جس طرح دنیاوی مہینے کے اعتبار سے موسم ہوتے ہیں، تو جب یہی موسم ہے یہ پھر کھانے پینے کا موسم ہے، انجوائے کرنے کا موسم ہے۔ بعض لوگ اس کو یوں تصور کرتے ہیں، حالانکہ رمضان جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ اکثر عوام کے اندر شعور یہاں تک ہے کہ یہ انجوائے کرنے کا ہے، اس کو اگر کوئی سمجھے بھی عبادت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ، تو پھر صرف اس حد تک سمجھتا ہے کہ بھائی صرف جو ہے وہ افطاری اور سحری کے اندر اٹھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ مہینہ جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صبح افطاری کر لی، صبح سحری کر لی اور رات کو جو ہے افطاری کر لی، اس لیے نہیں ہے۔ لوگ صرف اس حد تک جو سمجھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے سحری کر کے سو جاتے ہیں، پھر جو ہے سوئے رہتے ہیں افطاری کے قریب اٹھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ رمضان کا حق ادا کر دیا۔ اور یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری اور افطاری کر لیتے ہیں اور فرائض بمشکل ادا کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ رمضان کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ اس رمضان اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہمت کس لیتے، یعنی کہ تہمت کسنے کا مراد یہ ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے اندر پکا ارادہ کر لیتا ہے نا، پختہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کی طرف جانے کا کہ میں نے اس کو اب پورا کر کے آنا ہے اور یہ کام بڑا ضروری ہے، تو اس وقت یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ اس نے جی اپنا تہمت کس لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہمت کس لیتے، یہ نہیں کہ وہ واقعی تہمت کس لیتے، مطلب کیا کہ رمضان کے لیے عبادت کے اندر جو ہے وہ پختہ ارادہ سے جو ہے وہ آگے کوشش شروع کر دیتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہمت کس لیتے، یعنی کہ رمضان کے اندر عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مضبوط ارادوں کے ساتھ حضور تیاری شروع کر دیتے۔ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے بھی عبادت کے لحاظ سے ارادے مضبوط ہیں، لیکن یہاں صرف امت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ امت کیا کرے جب رمضان آئے تو مضبوط ارادوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مضبوط ارادوں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان الشہر المبارک فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس کے اندر جو ہے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم،
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تغلو مردۃ الشیاطین، فرمایا کہ جو مردود شیاطین ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ رب کی رحمتیں جو ہیں وہ بندوں پر تیزی سے اترتی ہیں۔ جہنم کے دروازے بند اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر کر بتانا کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، جہنم جانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس رمضان کے ذریعے سے بندے کو، اگر اب بھی تم نہ سمجھو کہ میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، بعض حدیث کے اندر جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، اس حدیث کے اندر آسمانوں کے دروازوں کا ذکر ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اس لیے کہ تم میں سے کسی بندے کو میں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دیکھو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں تو تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ تم اس مہینے کے اندر جو ہے میری رحمتوں کے سائے کے اندر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ مردود شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا مردود لوگ کہتے ہیں جو مردود شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تو پھر گناہ پھر بندہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن جو ہے شیطان ہے، دوسرا دشمن اس کا نفس ہے، جو سو ہر وقت جو ہے گناہ کی طرف جو اکساتا ہے، ہر وقت جو ہے اسے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے، شر کی طرف اکساتا ہے۔ تو نفس جب تک نفس مطمئنہ کے اندر کنورٹ نہ ہو، نفس خبیثہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے، اس سے عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے عبادت اور ریاضتوں کی مشقت کر کے جب تک نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا، تب تک جو ہے وہ نفس بندے کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بندے، کئی لوگوں کا نفس خبیثہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ جو بدبخت گمراہ لوگ ہیں، گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، بدعقیدگی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کا نفس خبیثہ ہوتا ہے، گناہ کر کے بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ اور بعض لوگوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ کر لیں تو ان کو شرمندگی ہو جاتی ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ نفس مطمئنہ کی دولت دے دے کسی بندے کو تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ گناہ کرنے کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ شیطانوں کو تو قید کر لیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، لیکن کیا ہے جو نفس ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں کو جکڑ لیا، اب بندے کا کام یہ ہے کہ کوشش کر کے اپنے نفس کو گرا لگائے، اپنے نفس کو جکڑے اور اپنے نفس کو جو ہے ریاضت، مشقت اور عبادت کے ذریعے اس کو ذلیل کرے، یہاں تک کہ یہ اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ حضور نے فرمایا اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو بندہ اس کی خیر سے محروم رہا، اس لیلۃ القدر کی خیر سے، فرمایا حقیقتاً وہی بندہ محروم رہا۔ اب رمضان کے اندر بندگی کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہمارے اندر، اور رمضان کی بندگی کا رنگ بندے کے وجود پر چڑھنا چاہیے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی اندر بندگی کے اندر تیار ہوتے ہیں اور عزم مصمم سے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ساری زندگی ان پر رنگ چڑھا دیتا ہے رمضان کا۔
تو اگر بندہ رمضان کے اندر بندگی کے ساتھ بندگی کرنے کے ارادے سے، عبادت کرنے کے ارادے سے، اللہ کا قرب پانے کے ارادے سے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ارادے سے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا رنگ اس پر چڑھ جائے۔ اس لیے بندے کو جب رمضان کی طرف آنا چاہیے اور رمضان کے اندر بندگی کی طرف آنا چاہیے تو پھر پکے ارادے سے آنا چاہیے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اپنی رحمتوں کا رنگ چڑھانا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ رب فرماتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے اور جس پر چڑھ جاتا ہے، فرمایا من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ سونا ہے، یعنی کہ جس پر اللہ کی رحمتوں کا رنگ چڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کو اور عشق کا اور عبادت کا بندگی کا رنگ چڑھ جائے تو اس سے بڑھ کر کون سا رنگ حسن والا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن جب رمضان، غالباً یہ پہلا رمضان تھا، تو جب پہلا رمضان آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم شعبان، شعبان کے آخری دن، یعنی کہ 29واں دن تھا یا 30واں دن تھا، آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، واعظ کیا اور کہا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہاری طرف وہ مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی شانوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہترین ہے، جعل صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی جو تراویح ہے، نماز تراویح ہے، اس کو سنت قرار دیا ہے، سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بحسنۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جس نے اس کے اندر ایک نیکی کی اور نفلی نیکی کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جو اس کے اندر جو ہے ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہو شہر الصبر والصبر ثواب له الجنہ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا؟ گناہوں سے صبر، روزے پر صبر، نماز پڑھ کر صبر، راتوں کو جب شیطان کہے کہ تراویح نہیں پڑھنی تو صبر کر کے تراویح پڑھے، یہ صبر، اور پھر جو ہے وہ کہے مسجد کی طرف نہیں جانا، مسجد کی طرف آئے، قرآن کھولنے سے دور کرے تو قرآن کھولے، قرآن کو پڑھے، یعنی کہ اللہ کی بندگی پر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا والصبر ثواب له الجنہ، صبر کا ثواب جو اللہ تعالیٰ جنتی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں صبر کیا ہے؟ رمضان آ رہے، رمضان آئے، ویسے بھی گناہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں جو اس مہینے کے اندر نیکی کرتا ہے اسے فرضوں کا ثواب ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ ذرا توجہ کریں، جو بندہ گناہ کرے گا اسے کتنا گناہ ہوگا، وہ کتنا بڑا مجرم ہے کہ رمضان کی بھی حیا نہ کرے۔ ہمارے دیکھتے ہیں لوگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اس رمضان کی بھی حیا نہیں کرتے۔ مجھ سے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو رمضان کی حیا کیا کرتے تھے، اور عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان وہ رمضان کی حیا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ پہلے حیا ہوتی تھی، اب جب وہ سرے عام بازار کے اندر کھایا جا رہا ہے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں اور مسلمان جو ہوٹلوں پر کھانے جا رہے ہیں،
جوان ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، اور نہ ہی وہ معذور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ روزہ رکھنے سے اکتا رہے ہیں۔ وہ بزرگان دین نے فرمایا اگر ایسا کام ہے کہ جو اس کو پتا چلے کہ وہ اس کام کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹے گا، وہ کام چھوڑ دے، دوسرا کام اختیار کرے، دوسری مزدوری اختیار کرے جس کے ذریعے سے وہ روزہ بھی رکھے اور مزدوری بھی کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشہر المواسات، فرمایا یہ مہربانیوں کا مہینہ ہے، آپ اس میں پیار محبت کا مہینہ، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا اس کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، برکت دے دی جاتی ہے۔ من فطر فیہ صائما، فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر جو ہے کسی روزے دار کو افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی کرے گا۔ کہ جو بندہ جو ہے وہ کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اجر دے گا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو دیا ہے۔ بعض یہاں لوگ غلط مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہ بھی رکھیں، کسی روزے دار کو افطار کروا لیں تو شاید کام چل جائے گا۔ بھائی یہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ثواب دیا جائے گا، وگرنہ جو ہر بندے پر روزہ رکھنے کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس سے بندہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ لوگ یہاں غلط مطلب سمجھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ جو دین سے دور لوگ ہیں یا شرعی مسائل سے ناواقف لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے روزے کا افطار کروا دیا کسی کا۔ ایسی اجازت نہیں ہے۔ ہاں روزہ اگر رکھنا وہ معذور ہے تو پھر وہ فدیہ دے تو بھی اجازت ہے، تو روزہ رکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، کسی کو افطار کروا دوں گا تو کام چل جائے گا، تو ایسا نہیں۔ فرمائے اللہ تبارک و تعالی روزہ جو کسی کا افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جتنا اجر روزے رکھنے والے کو دیا ہے اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کی ہر بندے کے پاس اتنا نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، یعنی کہ شاید جو ہے وہ بہترین انتظام کرنا پڑے گا مشروبات کا، کھانوں کا، کھجوروں کا، تو پھر جو روزہ افطار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی دعوت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الصوم من فطر صائما علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ او من ماء، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو بندہ کسی بندے کا روزہ افطار کروا دے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی افطار کروا دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن اشبع صائما سقا اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتیٰ یدخل الجنہ، فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سیراب قرار دیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا۔ جسے سرکار کے حوض کوثر سے جام ملے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ جام پی لے گا اسے جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے پیٹ بھر کے جا کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، پہلا اس کا اشرا فرمایا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ اشرہ نجات ہے۔ فرمایا ومن خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ له وعتقہ من النار، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے کسی ملازم سے، کسی ماتحت سے تخفیف کرتا ہے، یعنی کہ اس سے کسی بھی حوالے سے تخفیف کرتا ہے، ڈیوٹی کم لیتا ہے، تنخواہ پوری دیتا ہے، یا پھر کسی بھی حوالے سے اس کے اندر آسانی کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں اب تو
کافر لوگ بھی اور جو عیسائی لوگ ہیں وہ بھی ریلیف دیتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے روزوں کے اندر وہ بھی مسلمانوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیکن یہ مومن ہے کہ جو رمضان آتا ہے تو مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے، یعنی کہ غیروں کو ہمارے مہینے کے رمضان کا عدم ان کے سینوں کے اندر ہے، لیکن ہمیں احساس موجود نہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ملازمین پر، اپنے ماتحتوں پر، خصوصاً یہ لوگ ان پر توجہ خاص کرنی چاہیے کہ جو اکثر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کرایہ داروں کو کرایہ معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے جو ہے وہ کرایہ نہیں لیا جائے گا ان سے، یعنی یا پھر ان کے کرائے کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں۔ حضور بڑے بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں جو کرائے کے مکانوں پر رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ اللہ والے، اللہ جسے ہمت دے، جسے توفیق دے، تو اس رمضان کے اندر اسے تخفیف کرنی چاہیے، رمضان کے ادب کی خاطر، رمضان کے احترام کی خاطر لوگوں پر تخفیف کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے حضور کی امت اس کے اندر مختلف نیتیں کر سکتا ہے، حضور کی امت کی خیر خواہی کی نیت کر سکتا ہے، رمضان کے احترام کی نیت کر سکتا ہے، اللہ کی بندگی کی نیت کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت کر سکتا ہے۔ خصوصاً جی دیکھے کہ وہ لوگ جو کہ اتنا وہ چیزوں جو یعنی کہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بسر اوقات کر سکتے ہیں، ان پر جو ضرور تخفیف کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ، فرمایا جو اپنے مملوک سے تخفیف کرے گا، اپنے غلام سے، اپنے ماتحت سے، غفر اللہ لہ عاتقہ من النار، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزاد بھی فرمائے گا، کہ جو بندہ جو ہے اس رمضان کے اندر جو اپنے کسی ماتحت سے جو ہے وہ تخفیف کرے گا اور اس پر جو ہے ہلکا کام کرے گا۔ ہاں چند لوگ ہیں کہ جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، وگرنہ کچھ کم بخت ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ اپنے ماتحتوں پر اسی طرح جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، اسی طرح کا ظلم کرتے ہیں، اسی طرح کا زیادتی کرتے ہیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے۔ کم سے کم جو ہے رمضان کے اندر جو ہے ان کو جو ہے ان پر نرمی کرنی چاہیے، چاہے تو وہ وقت کے اندر کمی کر لیں، چاہے وہ ان کا مال بڑھا دیں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے جو ان پر جو ہے کمی آسانی پیدا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ان کو ان کے مال جان میں بھی برکتیں دے گا، اور آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جہنم سے آزادی کی سند عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ کرے رمضان کے ادب کی خاطر۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔